ہمارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس رب کبریا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور تم لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم لوگوں نے انہیں لفظ اف تک بھی نہیں کہنا، اور تم نے اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے عزت، احترام اور ادب سے بات کرنی ہے۔ اپنے کندھے، اپنے بازو اپنے والدین کے آگے جھکا دیا کرو، اور ان سے شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آیا کرو، اور اپنے رب سے کہا کرو، یہ دعا کیا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح مشقتیں اور تکلیفیں اٹھا اٹھا کے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کانپتے ہونٹوں سے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کانپتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے۔ میرا اور آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی اثاثہ بھی ہے۔ قدم قدم پہ رب کبریا کی نعمتیں ہمیں سنبھالا دیے ہوئے ہیں، اور رب کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت میرے اور آپ کے گھر کی آن شان بان، مہکتے پھول اور کلیاں جنہیں معاشرے کے اندر ماں یا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کا نعم البدل ہے۔ اولاد اگر اللہ واپس لے لے تو بدلے میں اور اولاد دے سکتا ہے، بیوی اللہ واپس لے لے بدلے میں اور بیوی دے سکتا ہے، مکان انسان سے چھن جائے مکان دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، پیسہ انسان سے لٹ جائے پیسہ دوبارہ لٹایا جا سکتا ہے، انسانی جسم کا حتیٰ کہ کوئی اعضاء کٹ جائے مصنوعی اعضاء لگایا جا سکتا ہے، لیکن ماں اور باپ اللہ کی نعمتوں میں سے ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک یا دونوں اللہ واپس بلا لے، پھر انسان قیامت کی دیواروں تک اس نعمت کے لیے تڑپتا اور ترستا ہی رہ جاتا ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، مگر یہ ماں اور باپ دوبارہ زندگی میں انسان کو
واپس نہیں مل سکتے۔ انسانی زندگی میں اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بعد میرے اور آپ کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس ہستی کے میرے اوپر احسانات ہیں، لوگوں وہ یا میری ماں کے میرے اوپر احسانات ہیں یا میرے باپ کے میرے اوپر احسانات ہیں۔ خود بھوکی رہ لے گی لیکن اپنے بچے کو بھوکا گوارا پسند نہیں کرتے، خود جاگ لے گی لیکن اپنے بچے کی نیند کے لیے واری واری اور صدقے جاتی ہے، خود خون پسینہ ایک کر کے بھوکا رہ لے گا، 8 9 گھنٹے کی مشقت برداشت کر لے گا، ذہن میں دل میں سوچ اور فکر یہی ہے کہ میرے بچے کا کچھ بن جائے۔ ہم نے تو جیسی تیسی گزارنی ہے گزار لی، لیکن بچوں کا مستقبل سنور جائے، اسی غم اور فکر میں ماں باپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیتے ہیں۔ اسی غم اور فکر میں ماں اور باپ کے چہرے کے اوپر جھریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی غم اور فکر میں ماں کے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں اور باپ کی داڑھی اور سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کو رب کبریا کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے جنت کا دروازہ کہا ہے۔ اس باپ کو رب کبریا کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے باپ کی رضا رب کی رضا اور باپ کی ناراضگی رب کبریا کی ناراضگی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہونے کے لیے چڑھتے ہیں، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو نبی نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا نبی نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا نبی نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا بظاہر نبی کسی سے بات نہیں کر رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے ہم کلام نہیں ہیں، نبی سے گفتگو کرنے والا سامنے نظر کوئی نہیں آ رہا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار فرماتے ہیں راغیما انف راغیما انفن راغیما انفن، اس بندے کی زندگی برباد ہو گئی، اس بندے کا چہرہ خاک آلود ہو گیا، اس بندے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صحابہ تڑپ کے پوچھتے ہیں یا اللہ کے رسول کس بد نصیب کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور مجھ محمد کو رب کبریا نے ان بد دعاؤں میں آمین کہنے کے لیے بولا ہے، اور ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ ایسا شخص کہ اس کی زندگی میں اس کے بابام میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، ایسے بندے کی بدبختی ہے، ایسے بندے کی تباہی ہے، ایسے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہیں۔ تو میں نے اس بد دعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ صحابی رسول آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ما حق الوالدین، میرے اوپر میرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، او میرے صحابی ماں باپ تیری زندگی میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ پوچھنے والے سمجھ لے یہی تیری زندگی اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں، اور یہی 2 ہستیاں تیری زندگی اور تیری آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہما جنتک و نارک، ان کی خدمت کر کے تو اللہ کی جنت بھی لے سکتا ہے
اور ان کی نافرمانی اور ان کا دل دکھا کے تو اللہ کی جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اور ماں باپ میرے اور آپ کے لیے وہ ہستی ہیں۔ لوگوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نام رکھا ہوا ہے۔ کوئی باب الصلاۃ ہے، وہ دروازہ خاص نمازیوں کے لیے ہے کہ یہاں سے نمازی گزر جائیں۔ کوئی باب الصدقہ ہے کہ اس دروازے سے صدقہ و خیرات کرنے والے گزر جائیں۔ کوئی باب الریان ہے کہ اس دروازے سے روزہ رکھنے والے گزر جائیں۔ حیران ہو جائیں آپ لوگ، اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیان میں دروازہ رکھا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر کی سچی اور سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیان میں دروازہ، اس دروازے کا نام ہی اللہ نے باب الوالد رکھ دیا ہے۔ اس دروازے سے صرف وہی گزر سکیں گے۔ اس دروازے سے آواز آئے گی، اس دروازے سے ان خوش نصیبوں کو پکارا جائے گا جنہوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھایا ہوگا، جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کو نہ ستایا ہوگا، جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کے سینے کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوگی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، اس باب الوالد سے نیک فرما بردار اولاد کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور باپ اور ماں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ لوگوں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ آسمان والی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، اسے اس دھرتی کے اوپر صرف باپ کو اور ماں کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، رب کبریا کا اعلان ہے، میرے بندے آجا، تھوڑا عمل لے کے آجا، میں اللہ تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہو گئے، وَسَخَطَ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں، تہجدیں پڑھ، عبادتیں کر، تلاوتیں کر، روزے رکھ، حج کر، عمرے کر، ماں باپ کی ناراضگی ہے تو میں اللہ بھی کبھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے، ایک بندہ اگر تہجد گزار بھی ہے، راتوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کو رو رو کے منانے والا بھی ہے، اس کی تہجد بھی اللہ کھو کھاتے لگا دیں گے اگر اس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانے کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ ماں باپ انسان سے ناراض ہوتے ہیں یا انسان ان کا دل دکھاتا ہے، لوگوں، ماں باپ کے درد کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے۔ ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے جو زندگی میں نرم گرم بستروں کو چھوڑ کے زمانے کے ظلم و جبر کو برداشت کرنا ہے، صحبتوں کو برداشت کرنا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، آج اس درد کو جاننے کی، آج اس درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ پلٹ کے 1450 سال پیچھے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ 4 بیٹیوں کے اللہ کے پیغمبر نے بحیثیت باپ پرورش کی ہے، اور اللہ کے رسول کو ان بیٹیوں کی وجہ سے پریشان بھی ہونا پڑا ہے۔ اور نبی اپنا درد احادیث کے اندر
جو اللہ کے پیغمبر کا درد ہمیں ملتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے آتی، قام علیہا وقبلہا ورحبہا واخذ بیدہا واجلس فی مجلسہ، رسول اللہ اپنی بیٹی کے آنے پہ 5 کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے کہ بیٹی فاطمہ اپنے بابا کے گھر میں داخل ہو رہی ہے، رسول اللہ اپنی نشست سے، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ اما عائشہ کہتی ہیں تیسرا کام، اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی کے پیشانی پہ، ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ چوتھا کام، اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، پیار سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ رکھتے۔ پانچواں کام، جس جگہ اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوتے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھا لیتے۔ اگر ماں باپ کا درد دیکھنا ہے، ان کی بے بسی دیکھنی ہے، ان کے دل میں اولاد کے لیے جو اللہ رب رحمان نے رحم اور محبت رکھی ہے، لوگوں اگر اس درد کو محسوس کرنا ہے، ان کی فکروں کو اگر دیکھنا ہے، تو کبھی کسی کی بیٹی جب رخصت ہو تو باپ کے چہرے پہ نگاہ ڈال کے دیکھیے گا۔ مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ، خشک ہونٹوں کے ساتھ، بہتی آنکھوں کے ساتھ، کچھ نہ کہہ کے بھی دلہے اور دلہے کے گھر والوں کو بہت کچھ باپ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پہ باپ کے درد کو محسوس کیجئے گا کہ ماں باپ کا اولاد کے لیے درد کیا ہے، ماں باپ کی اولاد کے لیے پریشانی کیا ہے۔ اس موقع پہ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہے، لیکن باپ کو صرف اسی بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ خیر خیریت سے، خیر و عافیت سے میری بیٹی کی ڈولی میرے گھر سے اٹھ جائے، مہمانوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہ آ جائے، کوئی بات نہ نکل جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اس موقع پہ باپ کچھ نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کو بتا اور سمجھا رہا ہوتا ہے، اے میری لخت جگر، تیرے ماں باپ تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کا اگر درد دیکھنا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک بوڑھا بابا لاٹھی ٹیکتے ہوئے امیر المومنین کی محفل میں آتا ہے، اور اسی دن امیر المومنین عمر فاروق نے ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا ہے، اور لشکر ابھی کوئی زیادہ دور نہیں گیا۔ یہ بوڑھا بابا امیر المومنین عمر فاروق کے پاس آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے، امیر المومنین، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اسے آپ نے جہاد کے لیے بیچ دیا ہے، اب میرے بڑھاپے کا سہارا کوئی نہیں ہے، مجھے کھلانے والا اور کما کے لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، میرے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے میرا واحد ایک سہارا بیٹا تھا، وہ آپ کے حکم پر جہاد پہ روانہ ہو چکا ہے، میرے بیٹے کو واپس بلا دیجئے۔ امیر المومنین نے باپ کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ سیگا راز کے ساتھ بابا جی کے بیٹے کو واپس بلاؤ۔ جب بابا جی کے بیٹے کو واپس بلایا جاتا ہے، امیر المومنین نے باپ کے درد کو لوگوں پہ عیاں کیا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کس قدر درد مند اور فکر مند ہوتا ہے۔ اس نوجوان سے کہا، جانور کا دودھ نکالو، دھو، اور جتنے لوگ ہیں سب کو پیش کرو، اور بیچ میں اس کے بابے کے بیٹے نے جب اپنے باپ کے ہاتھ میں بھی دودھ کا پیالہ تھمایا، امیر المومنین نے کہا، بابا جی دودھ نوش فرما لیجئے، دودھ پی لیجئے اور بتائیے دودھ کا ذائقہ کیسا ہے۔ وہ بابا جی دودھ پی رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، امیر المومنین، دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے، ذائقہ تو ویسا ہی ہے جیسا دودھ کا ذائقہ پہلے میں پیتے ہوئے محسوس کرتا ہوں،
لیکن اس دودھ کے پیالے سے میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، میرے بیٹے کی خوشبو اس دودھ کے پیالے سے مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے جو درد رکھتے ہیں، لوگوں اس درد کو محسوس کرنے کی آج ضرورت ہے۔ ماں باپ کا گلہ، ماں باپ کا غصہ، ماں باپ کی ڈانٹ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو باپ کی سن لیتا ہے پھر اسے زمانے کی سننا نہیں پڑتی، جو باپ کی ڈانٹ برداشت کر لیتا ہے پھر اسے زمانے کی سختیاں برداشت نہیں کرنا پڑتی۔ جائیں پوچھے ان سے، آج اگر تیری میری زبان پہ یہ جملے آ جائیں تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ساڈے پیو نے ساڈے واسطے کیتا کیا، باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ارے ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، تجھے لکھایا ہے، تجھے پڑھایا ہے، تجھے پہنایا ہے، تجھے اچھا گھر لے کے دیا ہے، تو اچھے گھر میں رہ کے پرورش پا چکا ہے، ابھی تو کہتا ہے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں کیا، جائیں کبھی گجرانوالہ کے بازار میں دیکھیں، رات میں جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ میں کولر پکڑ کے انڈے بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں پھر کہیں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ جائیں ورکشاپوں میں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کپڑے بھی کالے، منہ بھی کالا، گریس سے بھرا ہوا لباس اور چہرہ، ان کو دیکھ کے پھر کہیں باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ جائیں گاڑیوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھلونے اور چیزیں بیچنے کے لیے چڑھتے اور اترتے نظر آئیں گے، ان کو دیکھ کے بھی کہیں اور سوچیں کہ میرے باپ نے میرے لیے آج تک کیا کیا ہے۔ اس نے جتنا تیرے لیے کر دیا ہے نا، تو اپنی اولاد میں، تو اپنی اولاد کے ساتھ اس سے بھی آدھا کر کے دکھا۔ جتنا اس نے کر دیا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ اس سے آدھا بھی نہیں کر سکتا۔ آج ماں باپ کے درد کو محسوس کرنے کی لوگوں ضرورت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کئی بار بیان کے بعد بوڑھے بزرگ آ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، میرے لیے دعا کریں، پوچھتے ہیں دعا کس بات کی کرنی؟ بس آپ دعا کر دیں۔ اندر سے آپ ان کو کھنگال کے دیکھیں، آپ تھوڑا سا ان کو ہلا کے دیکھیں، دل میں وہ درد ہوتا ہے، وہ شکوے ہوتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن اس عالم میں بھی باپ اپنی اولاد کی بدخوئی، اپنی اولاد کی غیبت، اپنی اولاد کا شکوہ کسی اور کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا۔ کچھ دن پہلے ایک بابا جی بیٹھے، دعا کیجئے گا۔ میں نے پوچھا کس چیز کی دعا کرنی؟ بس آپ دعا کر دیں، بہت پریشانی ہے۔ تھوڑا سا ہلایا جلایا، پتا چلا بابا جی کہہ رہے ہیں، پھر اتنے بول منہ سے نکلے اور سب کچھ سمجھ میں آ گیا جب انہوں نے یہ بولا کہ میری بہو یہ کہتی ہے کہ آپ میرے شوہر کا، میرے ہسبینڈ کا کمایا ہوا کھاتے ہیں۔ سارا کچا چٹا کھل کے سامنے آ گیا۔ بابا جی کو راتوں کو نیند کیوں نہیں آتی؟ بابا جی بیٹھتے ہیں تو ہائے کر کے، اٹھتے ہیں تو ہائے کر کے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے سر ہلائے جا رہے ہیں۔ باپ بیٹھا ہے تو دیوار اور پنکھے کی طرف، چھت کی طرف دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کبھی اس عالم میں اپنے باپ کو اس کیفیت میں دیکھیں تو پاس جا کے بیٹھیں اور پوچھیں ابو جی مسئلہ کیا ہے؟ تیرے باپ کو بڑھاپے میں تیرے چند میٹھے بولوں کی ضرورت ہے، تیرے آسرے کی ضرورت ہے، تیرے سہارے کی ضرورت ہے، تیرے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ماں باپ کے درد کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجئے۔ اگر نہیں سمجھیں گے، رسول اللہ نے بڑی سخت وعید بھی سنا دی ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے، رسول اللہ نے بڑی سخت وعید بھی سنا دی ہے۔ ارے یہ قدرت کا وہ انمول تحفہ، اگر ان کی خدمت کر کے جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہو، ان کا دل دکھا کے رب کی جہنم کی طرف بھی رستہ جاتا ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، جیسا ماں باپ کے ساتھ کریں گے تیار ہو جائیں، لگوٹا کس لیں،
وہ وقت دور نہیں ہے جب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. وہ وقت دور نہیں ہے. جیسا پیار، جیسی چاہت مجھے اپنے باپ سے ہے، ایسی چاہت کی امید پھر مجھے اپنی اولاد سے رکھنی ہے. جتنا کا خیال میں اپنے ماں باپ کا رکھوں گا، یاد رکھیے اس سے بڑھ کے پھر میری اولاد میرا خیال رکھنے والی نہیں ہوگی. امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، میں ایک دن گھر سے نکلا تو ایک گلی میں ایک بوڑھے کو اور ایک نوجوان کو گزرتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا کہ بوڑھا بابا چلنے سے آوازار ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، جسم لاغر ہے، کمر دوہری ہو چکی ہے. اس عالم میں بھی نوجوان نے بابے کے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھوایا ہوا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا. ایک تو بیچارے سے چلا نہیں جا رہا، اوپر سے اس کے سر پہ بوجھ ہے، اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ نوجوان ہٹا کٹا ساتھ خالی ہاتھ چل رہا ہے. اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے جب وہ بابا جی کچھ آہستہ چلتے ہیں، یہ ظالم بابے کی کمر میں ڈنڈا مارتا ہے. امام راضی کہتے ہیں میرے سے رہا نہ گیا. میں نے اس نوجوان کو روکا ٹوکا، سمجھانے کی کوشش کی یہ ظلم نہ کر، لیکن اس نوجوان نے میری ایک نہ سنی. دوسری بار بھی جب اس نے بابے کے آہستہ چلنے پہ کمر میں ڈنڈا مارا، میں نے پھر آگے بڑھ کے روکا. نوجوان نے پھر میری ایک نہ سنی، وہ چل رہا ہے، اس بزرگ کو مار رہا ہے. پھر دوسری بار میں نے پوچھا، او بدبخت جس کو تو مار رہا ہے یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وزن تو اٹھائے، بابا جی خالی ہاتھ تیرے ساتھ چلیں، یہی بڑی بات ہے. اس نوجوان نے مجھے کہا آپ ہمارے معاملے میں مت بولیں. تیسری بار بھی جب اس نے یہی ظلم دہرایا، میں پھر آگے بڑھا سمجھانے کے لیے. قبل اس کے کہ میں کچھ بولتا وہ بابا جی خود بول جاتے ہیں. امام صاحب اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے ساتھ چلنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا سگا بیٹا ہے. میں کوئی اور نہیں ہوں، میں اس کا سگا باپ ہوں. یہی گلیاں تھیں آج سے 25 سال پہلے، بالکل ایسے ہی میں بھی جوان تھا جیسے آج یہ میرا کڑیل جوان ہے، بیٹا ہے. میں بھی ایسے ہی جوان ہوا کرتا تھا، اور میرا باپ ایسے ہی بوڑھا تھا جیسے آج میں بوڑھا ہوں. انہی گلیوں میں چلتے ہوئے میں بھی اپنے باپ کو اسی انداز سے لے کے جایا کرتا تھا. جوانی کے عالم میں میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتا تھا. یہ بچہ اگر آج میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، میرے باپ کی بد دعا مجھے لگ گئی ہوئی ہے. کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا بیٹا ظلم اتنا کرو جتنا اپنی اولاد کا ظلم سہ سکو. آج جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، میں دیکھوں نہ دیکھوں، ایک وقت آئے گا انہی گلیوں میں تیری اولاد بھی تیرے ساتھ یہی ظلم کرے گی. میں نہ رہوں گا، میں نہ دیکھوں گا، لوگ دیکھیں گے، لوگ تیرا تماشا دیکھیں گے. جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے. اور ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا ظلم یہ ایسا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں بہت سارے گناہ ایسے ہیں اگر اللہ چاہے تو اللہ اپنے بندے پہ رحمت فرماتے ہوئے ان کو معاف فرما دے، اور کئی گناہ ایسے ہیں اللہ ان کی کچھ سزا دنیا میں دیتا ہے، کچھ آخرت میں دیتا ہے، اور کئی گناہ ایسے ہیں اللہ ان کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور کئی گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کی سزا آخرت میں دیتا ہے. لیکن الا عقوق الوالدین، مگر ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا ظلم یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے، جب تک بیٹے کو اپنی اولاد کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا بدلہ دنیا میں نہ دے دیا جائے اس وقت تک موت کا فرشتہ بھی اس کی جان نکالنے کے لیے نہیں آتا. ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا ظلم ایسا گناہ ہے
نبی نے فرمایا جب تک دنیا میں اس کی سزا مل نہ جائے، لوگ اس کا تماشا بنتا ہوا دیکھ نہ لیں، میں ملک الموت کو بھی اس کی جان نکالنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجتا۔ لوگوں ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے۔ اللہ کی قسم، جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ریشم کے تکیوں پہ بھی راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کی قسم پھر انسان اس نعمت کے لیے تڑپتا اور ترستا ہی رہ جاتا ہے۔ پوچھئے ان سے جن سے اللہ نے اس نعمت کو واپس لے لیا ہے، آج بھی وہ جگہ جہاں پہ باپ بیٹھا کرتا تھا وہ جگہ کھانے کو دوڑتی ہے، وہ چارپائی جہاں پہ باپ بیٹھا کرتا تھا، وہ کرسی جہاں پہ باپ بیٹھا کرتا تھا، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ البرکۃ ما اکابرکم، لوگوں ان کی قدر آج کر لو، جب یہ چلے جائیں گے تمہیں ایسے محسوس ہوگا کہ اللہ نے گھر سے برکتوں کو ہی اٹھا لیا ہے۔ البرکۃ ما اکابرکم، تمہارے گھروں کی برکتیں اللہ نے تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج کہتے نظر آتے ہیں جب سے ماں مری ہے اللہ نے برکتیں اٹھا لی ہیں، جب سے باپ فوت ہوا ہے گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، جب سے باپ چلا گیا ہے گھر سونا سونا لگتا ہے۔ ارے آئیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اگر آج کی اس گفتگو میں آپ کو سمجھ آ جائے تو یقین کریں اس انمول ہیرے اور ماں باپ کی عظیم نعمت جو رب نے دی ہوئی ہے ان کی فرما برداری کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش شروع کر دیں گے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی جب والدہ فوت ہوتی ہیں تو زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا امام صاحب آپ تو ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں، آپ تو اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، ماں کیا مری آپ تو رونا ہی بند نہیں کر رہے، آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں۔ فرمایا لوگو تم غلط سمجھے ہو، ماں چلی گئی اس نے جانا ہی تھا، یہ اللہ کا نظام ہے، جو دنیا میں آتا ہے اسے واپس جانا ہی جانا ہے۔ میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، میں دنیا سے ماں کے جانے پہ نہیں رو رہا، میں روتا اللہ کا شکوہ کرنے کے لیے نہیں ہوں، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے کے جانی تھی، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اس کائنات سے ہر کسی نے واپس جانا ہی جانا ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہے واپس بلا لے، یہ اس رب کبریا کا نظام ہے۔ لوگوں میں ماں کے جانے پہ نہیں رو رہا، میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، میں روتا اس لیے ہوں وَلِمَ لَا أَبْكِي، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری ماں فوت ہوئی ہے، میرے لیے میرے ماں باپ کی صورت میں اللہ کی جنت میں 2 دروازے کھلتے تھے جن کی خدمت کر کے میں اللہ کی جنت تک پہنچ سکتا تھا۔ آج میری ماں نہیں مری بلکہ میرے لیے جنت کا ایک دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ میں روتا اس لیے ہوں اب گھر سے جاؤں گا تو دعائیں کون دے گا، واپس آؤں گا تو لاڈ کون لڈائے گا، میں گھر سے رخصت ہوں گا تو میرے ساتھ شفقت کون کرے گا۔ میں تو روتا اس لیے ہوں کہ ماں کی خدمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہوں، میں روتا اس لیے ہوں ماں کی دعاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہوں، میں ماں کی جدائی پہ نہیں بلکہ اللہ کی نعمت کے مجھ سے چھن جانے پہ رو رہا ہوں۔ اس انمول ہیرے کی قدر کر لیجئے۔ ماں باپ اگر کچھ کہہ بھی لیں، ڈانٹ بھی لیں، سمجھا لیں تو لوگوں سمجھ جانے کی کوشش کیجئے گا، اگر نہیں سمجھیں کہ تو زمانہ ہمیں سمجھا دے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو سمجھانے کے لیے ان کے والدین زندہ ہیں، اور جب یہ زندہ ہوتے ہیں اللہ کی قسم انسان کا قد اور اونچا ہو جاتا ہے، پھر انسان آنے والی مصیبتیں پریشانیاں ان ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہٹتی ہوئی اور ٹلتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اور کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے،
مخالف وقت کو ہر بدگماں کو روک رکھا ہے، مخالف وقت کو ہر بدگماں کو روک رکھا ہے، ہر ایک حاسد کی زہریلی نگاہ کو روک رکھا ہے، اسی خاطر تو اترتی ہی نہیں مجھ پر کوئی آفت کہ میری ماں باپ کی دعا نے آسماں کو روک رکھا ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ماں باپ کا با ادب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔